السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لائف سٹاک ریلیٹڈ بزنسز بہت زیادہ ہیں جو کہ انسان کر کے بہت زیادہ اپنی معیشت بہتر کر سکتا ہے، جس میں ہم نے بہت زیادہ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ فیس بک پر بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کیٹل فارمنگ، ڈیری فارمنگ اور شیپ فارمنگ، گوٹ فارمنگ، کیمل فارمنگ، یہ الحمدللہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ بہتری کی ابھی ضرورت ہے، اور بہتری جب آئے گی تو پروفٹ بھی آئے گا، اور ان کو کنونشنل طریقے سے کرنے کی بجائے ان کو ماڈرن طریقے سے اگر کیا جائے تو پروفٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں صرف ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں لائف سٹاک بزنس کے حوالے سے۔ تو ہم کوئل فارمنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ڈک فارمنگ کر سکتے ہیں، پولٹری فارمنگ کا بھی آپ سب کو پتہ ہے، برائلر فارمنگ، لیئر فارمنگ ہم کر سکتے ہیں، اور دوستو فش فارمنگ بہت ہی اچھا آپشن ہے، جو چھوٹے لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اپنے گھر میں آپ ایک بہت بڑا ایک ٹب بنا لیں، تالاب سا بنا لیں، چھت کے اوپر کوئی پلاسٹک ٹب لے لیں، اس میں بھی فش فارمنگ ہو سکتی ہے، اور ایک کے بجائے 2 یا 3 ٹب اب اگر آپ رکھ لیں تو اس میں بھی آپ فش فارمنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور ہم یہاں واک کرنے آتے ہیں، اور واک کرنے کے بعد تھوڑا سا جب تھک جاتے ہیں تو پھر میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ پروفیشنلی ہمارے دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور میں بھی اپنے پروفیشن سے کنیکٹ کر جاؤں۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو ذہنی لحاظ سے، اور باقی اور آپ سب کا بھی فائدہ ہو۔ تو فش فارمنگ بھی بہت اچھا آپشن ہے۔ اور دوستو آپ دیکھیں کہ شیپ فارمنگ جب ہم کریں گے، اور گوٹ فارمنگ اور کیٹل فارمنگ، جس میں کیٹل اینڈ بفلو، کاؤ اینڈ بفلو دونوں شامل ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین انڈسٹری وابستہ ہے، اور وہ ہے ہائیڈ انڈسٹری، وول انڈسٹری اور لیدر انڈسٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو لیدر انڈسٹری بہت ہی بہترین پروفیٹیبل بزنس ہے، جو ان کے چمڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ وول انڈسٹری شیپ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے بڑا اچھا کام کرتا تھا، اور ان کے اپنے لوگ آتے تھے، اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ آ کر وول کو لے جاتے تھے۔ شیپ جہاں جہاں موجود ہوتی تھیں، جہاں جہاں فارمنگ یہ ہو رہی ہوتی تھی، تو وہاں سے لائف سٹاک اپنے لوگ بھیج کے وہ یہ سارا کام کروا لیتا تھا۔ لیکن اب پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ لوگوں کے کرنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ پروفیشنل نہیں ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ پروفیشنل نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سکن، بہت زیادہ وول اور ہائیڈ، لیدر کافی سارا ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ اور پھر جو بریڈر ہے، جس نے مویشی پال رکھے ہوتے ہیں، جو جانوروں کو پال رہا ہوتا ہے، اس کو اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہوتا جتنا وہ جو تھرڈ مین درمیان میں ہوتا ہے، جو وول اور سکن اور ہائیڈ لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا زیادہ مارجن کما لیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بہرحال ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو لائف سٹاک کے حوالے سے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ہم ایسی لیبز تیار کر سکتے ہیں جہاں پر لائف سٹاک کا میٹ یعنی گوشت اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ، اس کو چیک کیا جائے تو کہ آیا وہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی لیبز اسٹیبلش کی جا سکتی ہیں جس میں ایک ریڈی ٹو یوز کٹ اویلیبل ہو ہر وقت، اور وہاں پر اگر ہم میٹ سیمپل لگائیں، اور ایون کہ اگر زندہ جانور موجود ہے، ابھی سلاٹر نہیں ہوا، اور اس کا یورین سیمپل لے لیں اگر وہ اویلیبل ہے، اور اگر وہ میل ہے تو یورین سیمپل لے لیں، اور اگر فیمیل ہے تو ملک سیمپل بھی لے لیں،
تو ان سیمپلز کو لگانے کے بعد وہ ایک ایسی کٹ ہو جو کہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کے اندر ہمیں رزلٹ دے دے کہ کیا یہ جانور ذبح ہونے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، یا مثلاً اس میں اینٹی بائیوٹک جو ریزیڈیوز آئے ہیں یورین میں جو آ رہے ہیں، جو ملک میں آ رہے ہیں، وہ اس لیول پہ ہیں کہ کیا جانور ذبح ہو سکتا ہے اور کیا انسان اسے کنزیوم کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ کٹ اس کٹ پہ الحمدللہ میرا ایم فل کا کام ہے، اور میں نے اسی حوالے سے میں نے ریسرچ کی، اور الحمدللہ میں نے کٹ بھی ڈیولپ کی۔ اور میں نے تو ظاہر میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا، میرے سر پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ویری گریٹ پرسن، بہت ہی میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کو۔ تو یہ ان کا ظاہر ہے، ان کی انوویشن ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ کام کیا، اور ہم نے الحمدللہ ایک کٹ ڈیولپ کر لی تھی، 2007 میں ہی کر لی تھی، اور اب اس حوالے سے مزید آگے ریسرچ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ وہ کٹ سلاٹر ہاؤسز پر ویٹنیرین کو اویلیبل ہونی چاہیے، اور اس کی جو پریزرویشن کنڈیشنز ہیں اس کٹ کی، اس کے لیے جو ریفریجریٹر چاہیے وہ سلاٹر ہاؤس پہ ہونا چاہیے، اور اس کٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے چھوٹی سی ایک لیب سلاٹر ہاؤس میں ہونی چاہیے، جہاں پر وہ نیوٹرینٹ ایگر بنا سکے اور اس کی مختلف لیئرز بنا سکے ایک پلیٹ کے اندر۔ ہم نے وہ ٹرے ایک لیا تھا، جس پلاسٹک ٹرے کے اندر ہم نے یہ پوری ڈیولپمنٹ کی تھی، اور اس پلاسٹک ٹرے میں ایٹ اے ٹائم 9 سیمپل ہم ٹیسٹ کر سکتے تھے، یعنی 9 جانوروں کے یورین یا میٹ یا ملک سیمپل ہم، اور ایون لیور سیمپل ہم ٹیسٹ کر سکتے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جانور ذبح نہیں ہوا تو اس کا یورین اور ملک اس پہ چیک ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اینٹی بائیوٹک ریزیڈیوز ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر جانور ذبح ہو چکا ہے تو پھر اس کا گوشت اور اس کا لیور اور باقی جتنے بھی ہیں وہ وسٹرل آرگنز وہ چیک ہو سکتے ہیں کہ کیا آیا وہ کنزیومیبل ہیں یا نہیں ہیں، یا فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کٹ کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کٹس ہر سلاٹر ہاؤس پہ اویلیبل کروائے، وہاں ویٹنیرینز کو اس کی ٹریننگ دی جائے، اور ٹریننگ کے لیے ایکسپرٹس بلائے جائیں، اور ہم اپنی سروسز فری آف کاسٹ دینے کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ ہم الحمدللہ کٹ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو ہر جگہ پہ اس کو امپلیمنٹ کروا کر ہیومنز کے لیے، ہیومن ہیلتھ کے لیے ایک بڑا اچھا رول ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سروسز ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی آ سکتی ہیں، اور کوئی اگر پرائیویٹ کرنا چاہے تو وہ پرائیویٹ لیبارٹری اسٹیبلش کرے، تو یہ ایک بزنس ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جو ہم لائف سٹاک اور مائکروبیل کلچرز کو یوز کر کے، مائکرو بایولوجی کے نالج کو یوز کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک اور میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ پرو بائیوٹکس یعنی لائیو مائکروبز جو کہ بینیفیشل ہوتے ہیں، وہ ہم ایز اے فوڈ سپلیمنٹ لائف سٹاک، اپنے لائف سٹاک کو کھلا سکتے ہیں، ان کی فوڈ کے ساتھ، ان کے فاڈر کے ساتھ ایک خاص مقدار میں ہم وہ کھلا سکتے ہیں۔ تو پرو بائیوٹکس بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے، وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے، ہیومن مائکرو فلورا کے لیے بہت ہیلدی چیز ہوتی ہے، اس سے ہیومن مائکرو فلورا پہ بہت پازیٹیو چینج آتی ہے، امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے، ہیلتھ سٹیٹس بہتر ہوتا ہے، ڈیزیز کے خلاف جو لڑنے کی صلاحیت ہے وہ جانوروں کی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو وہ پرو بائیوٹکس جس کو پریپیئر کرنے کے لیے مائکرو بایولوجی لیب چاہیے ظاہر ہے، تو وہ آپ ڈیولپ کر کے ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے جب لیبس موجود ہیں ڈپارٹمنٹ کی، لیکن وہاں پر کچھ محدود پیمانے پر ٹیسٹس ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ فیسلٹیز بھی ایڈ کروائی جائیں کہ
پرو بائیٹکس وہاں پر ڈیولپ کیے جائیں، ڈیولپمنٹ آف دی پرو بائیٹکس فار لائف اسٹاک یہ ہو، اور پھر ان کی شیلف لائف کو بہتر کرنے کے لیے فیسلٹیز اس لیب میں ہوں، اور پھر ان کی پیکنگ، اور پھر ان کی ڈیلیوری، اور پھر اینیمل تک جا کر اس کو کنزیوم کروانا، اور پھر اس کا فیڈ بیک لینا، تو اس سے ملک اور میٹ پروڈکشن لائف سٹاک کی بڑھے گی۔ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ شروع کر سکتا ہے، اور پرائیویٹ طور پر بھی لوگ اس کو شروع کریں ایز اے بزنس، اور یہ سروسز دیں اور اس کے لیے پیسہ کمائیں اپنا۔ ریسورسز کی ظاہر ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ریسورسز مینیج کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پرو بائیوٹک والا بہت اچھا کانسیپٹ ہے۔ اینٹی بائیوٹک ریزیڈیوز ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبز بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، یہ کٹ ڈیولپمنٹ ہو جائے اس میں خاص طور پہ۔ اور مائکروبیل ٹیسٹنگ سروسز ہماری لیبز کو دینی چاہیے۔ یہ جو لائف سٹاک ریلیٹڈ لیبز ہیں، ڈائگنوسٹک لیبز ہیں، تو وہاں پر مائکروبیل ٹیسٹنگ سروسز ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سروس ہے جو ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے، اور اگر کوئی پرائیویٹ طور پہ کرنا چاہے تو اپنی مائکروبیولوجی لیب اسٹیبلش کرے، تو اس میں پرو بائیوٹک بھی تیار کرے، وہاں پر اینٹی بائیوٹک ریزیڈیوز بھی چیک کرے۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے ٹیسٹس ہیں، بروسیلا ٹیسٹ ہے، ٹیوبرکلوسس ٹیسٹ ہے، میلین ٹیسٹ ہے، بہت سارے جو بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے کریں، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ اور مائکروبیل ٹیسٹنگ سروسز کے حوالے سے وائرسز اور بیکٹیریا جو اینیملز میں بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ کیے جائیں اور ان کے چارجز لیے جائیں اور پیسہ کمایا جائے۔ تو دیکھیں، کام کرنے سے، محنت کرنے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو لائف سٹاک بزنس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے، لائف سٹاک کی ڈیزیزز کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، مائکرو بیولوجیکل انٹرونشنز جو لائف سٹاک میں ہو سکتی ہیں، جو لوگوں کے پروفٹ میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور لوگوں کی اویئرنیس اور آگاہی کے حوالے سے جو ہم انشاءاللہ رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور یہ قربتاً اللہ بھی ہے، اور اس میں دینی، دنیاوی اور اخروی فوائد اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔